والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ غیر مسلم کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور مجوسیوں کے لیے بھی، اور ہندوؤں کے لیے بھی، جتنے غیر مسلم ہیں ان تمام کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آئے اور غم کے موقع بھی آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کے موقع پر شکر کی تعلیم دی اور غم کے موقع پر صبر کی تعلیم دی۔ تو اگر خوشی آئے تو خوشی میں غلو نہیں کرنا، اسی طریقے سے اگر غم آئے تو غم میں غلو نہیں کرنا، بلکہ اعتدال کو قائم رکھنا ہے۔ تو دوستو عزیزو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع کا عمل کر کے دکھا دیا۔ تو ایک تو خوشی کی حالت ہوتی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے، اور ایک غمی کی حالت ہوتی ہے کہ انسان غم میں ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے، اور اس کے درمیان کی حالت ہے حالت اختیار، نہ خوشی کا موقع ہے نہ غم کا موقع ہے۔ تو دوستو عزیزو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اختیاری حالت کی زندگی ہے، یعنی درمیان کی زندگی، اس میں بہت کثرت سے رونا ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی یاد میں، اسی طریقے سے جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں بہت رویا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں انسان کو رونا چاہیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کے خوف سے روئے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو آنکھوں پر اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے جاگی ہو، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خوب رونے کی ترغیب دی ہے کہ انسان جتنا اللہ کی محبت میں رو سکتا ہے رو لے، اسی طریقے سے جنت کے شوق میں، اسی طریقے سے جہنم کے خوف میں، آخرت کی تیاری میں دوستو عزیزو۔ اور یہ مراحل ایسے ہیں کہ انسان اگر ان کی حقیقت کو محسوس کر لے کہ جو مراحل ہم نے طے کرنے ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کے میدان کا مرحلہ ہے، اور حساب کتاب کا مرحلہ ہے، اسی طریقے سے پورے صراط کا مرحلہ ہے، یہ تمام مراحل ایسے ہیں دوستو عزیزو، اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں اور ان کو اہمیت دیں تو دوستو عزیزو ہماری پوری زندگی رونے میں گزرے گی۔ پھر میرے دوستو ہمیں ہنسی یاد نہیں آئے گی، نہ ہمیں خوشی سمجھ میں آئے گی میرے دوستو عزیزو، بلکہ ہم جب حقیقت کی طرف غور کریں گے تو ہمیں رونا ہی ملے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی بھی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو خوشی برائے نام ملتی ہے، اور رونا میرے دوستو عزیزو کبھی نماز میں، کبھی نماز سے باہر، کبھی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سنتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث سنتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن سنتے ہوئے، مختلف موقعوں پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خوب رویا کرتے تھے۔ کیوں رویا کرتے تھے؟ اللہ کی یاد میں، آخرت کی یاد میں، کہ ہم نے آخرت کا سامنا کرنا ہے، بہت بڑے دن کا سامنا کرنا ہے، بہت ہی خطرناک دن کا سامنا کرنا ہے، جس میں بہت ساری ہولناکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال کا وقت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے جو الفاظ نکلنے والے ہیں اور آپ کی کیا کیفیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری وقت میں آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیری بخشش نہ ہوئی۔ تو بخشش کے لیے فکر مند ہیں، آخرت کے لیے فکر مند ہیں۔ اب میرے دوستو عزیزو، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم دن بھر میں کتنا یاد کرتے ہیں آخرت کو، اپنی قبر کو کتنا یاد کرتے ہیں، حالانکہ قبر ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، اور ہم قبر کو کتنا یاد کرتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے، قابل توجہ بات ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جانور کو دیکھا اور سکھ کا سانس بھرا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہیں۔ اگر جانوروں کو پتہ چل جائے کہ ان سے آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو اے مسلمانوں، تمہیں ایک بھی جانور موٹا تازہ کھانے کو نہ ملے، آخرت کی فکر میں سب دبلے اور پتلے ہو جائیں گے، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ یہ آخرت کی فکر ایسی چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست عزیزو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور بات چل پڑی اور انہوں نے اسی دوران ایک حدیث سنائی۔ تو حدیث سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، زارو قطار روئے اور سسکیاں بن گئی، حتیٰ کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ جب بھی کوئی عبرت کی بات سنتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ بہت رویا کرتے تھے، بس انہیں رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے سحری کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اول تو گناہ ہوتے نہیں تھے، لیکن اگر ہو بھی جائیں یا آئندہ کے اعتبار سے اتنا رویا کرتے تھے، اللہ سے اتنا معافی مانگا کرتے تھے کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صبح کے وقت میں اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ دوستو عزیزو صحابہ کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دار فانی سے رخصت ہو گئے، یہاں سے پردہ فرما گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا اتنا اثر ہوا کہ رونا اپنی جگہ ہے اور تڑپنا اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک وقت وہ تھا دوستو عزیزو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن مدینہ نہیں چھوڑیں گے آپ علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ جیسے شہر میں رکنا مشکل ہو گیا، چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ کو چھوڑ کر دمشق میں منتقل ہوئے اور وفات تک وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا غم تھا اور اس بات میں رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ چند واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کی یاد میں اور اسی طریقے سے قبر کے خوف میں، حشر کے خوف میں اور آخرت کی تیاری میں، آخرت کی یاد میں، جنت کے شوق میں خوب رویا کرتے تھے۔ اور یہ رونا میرے دوستو اگر نصیب ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ دنیا بھی سونا اور آخرت بھی سونا، دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ اب ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ کی یاد میں یا جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں ہم کتنا روتے ہیں، کتنا ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنا ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو قبر کا ہے۔ قبر ہمیں کتنی یاد آتی ہے، حتیٰ کہ ہم قبرستان بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر کے بارے میں آتا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ یہ جو پہاڑوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ پتھروں کا آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ پتھر کتنی سخت چیز ہے، وہ بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ اب ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، دنیا کا خوف کتنا ہے اور اللہ کا خوف کتنا ہے۔ ہم اللہ کے خوف سے کتنا روتے ہیں، کتنا گھبراتے ہیں، اور دنیا کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا گھبراتے ہیں، کتنا روتے ہیں اور کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ اگر میرے دوستو عزیزو آخرت کا غم لگ گیا، آخرت کی فکر لگ گئی، نہ ہنسنا سمجھ میں آئے گا، نہ خوشی سمجھ میں آئے گی، نہ دنیا سمجھ میں آئے گی، نہ دنیا دار سمجھ میں آئیں گے، نہ دنیا کے لوگ سمجھ میں آئیں گے۔ بس دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جتنے کام مشکل ہیں سب آسان ہو جائیں گے، جتنی رکاوٹیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہنستے برائے نام تھے، خوشی کے موقع پر خوشی کو محسوس کرتے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمیں اتنی ہی تعلیم ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اتنی تعلیم ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ خوب رونا اللہ کے لیے، نماز میں رونا، قیام میں رونا، رکوع میں رونا، سجدوں میں رونا، دعا کرتے ہوئے رونا، دن میں رونا، اسی طریقے سے تہجد میں رونا، دوستو عزیزو، سونے سے پہلے رونا، پھر سو کر اٹھ رہے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ سامنے جنت ہے، سامنے جہنم ہے، جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جن ہستیوں کے سامنے جنت اور جہنم ہو، کیا مقام ہوگا ان کا۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، اگر دوستو عزیزو ہم بھی ایسے ہی حق ادا کریں جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، ہمارا رونا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارا خوف بھی، ہمارے دل میں جو خوف ہو وہ بھی اللہ کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، قبر کا خوف ہو، تو ساری مشکلیں ختم۔ یہ جتنے رونے آج ہم رو رہے ہیں میرے دوستو، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا رونا بدل گیا۔ جس کے لیے رونا چاہیے اس کے لیے ہم نہیں روتے۔ اور ہم روتے کتنے ہیں؟ ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں۔ اگر اللہ کے لیے روتے بھی ہیں تو ہم اس کو ذرا شمار کریں کہ ہم کتنا روتے ہیں، کہ ہمارا رونا کتنا ہوتا ہے اور ہنسنا کتنا ہوتا ہے۔ اور اگر روتے بھی ہیں تو کس کے لیے روتے ہیں؟ بہت فرق ہے دوستو، بہت فرق ہے۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے ہم چاہیں کہ تبدیلی آ جائے۔ اور ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله